انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سبحانہ تعالی کے نام الالہ پر بات کریں گے۔ الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود۔ معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے۔ اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے آگے جھکے، کسی کا سہارا لے، کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے، کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں، اس میں لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تو مانا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مان لیا، یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا۔ کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھک گیا، کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا۔ گویا جس چیز سے وہ ڈرا یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلوئنس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت 63 ہے، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق الہ نہیں ہو سکتی، الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو۔ فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہے۔ اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، نہیں مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں، کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادت حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دراصل توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے،
اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے معبود نعبد الہک اس کی عبادت کریں گے. یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے. تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے. تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے. پھر اسی طرح اللہ کا نام الہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے. یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا،
اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الہ ہی کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظ کا، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے، اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی۔ یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی۔ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے۔ تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا۔ اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ،
جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ. یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے دو اہم اصول بھی ہیں، اور جب تک یہ دو چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے. اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے. اور دوسری چیز، جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے. اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا. وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما. کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں، خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا لوگوں کی باتیں، باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا. اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے، یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادات کے لیے انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں کمی کوتاہی نہ کرے. اب دیکھیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلاً اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو ادھورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلاً کسی نے آپ سے قرض لیا اور جب وہ واپس کرے تو آدھا کرے. کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادات لازم کی جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے. مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، کیا یہ کم؟ یہ بھی تو بہت ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 کا حکم دیا ہے. ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے یا 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے ان کو، کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا. عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت، اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کرے وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے، ایک لقمے جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ بہت پہاڑ برابر کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی میں اللہ کی خاطر خرچ کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہترین طریقے پر قدردانی فرماتے ہیں. تو ہمیں نہ عبادت میں اضافے کا حق حاصل ہے اور نہ عبادت میں کوتاہی کا. یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض کی ہے، ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں
یا پھر اس میں کچھ کمی کر دیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی جن کی پابندی ہم پر لازم ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی۔ اس نے پوچھا، ان سے پہلے یا بعد میں تو کوئی نماز فرض نہیں، یعنی ان کے علاوہ فرض کے درجے میں تو نہیں کچھ؟ آپ نے 3 بار یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا، یعنی 5 سے کم 4 بھی نہیں پڑھوں گا اور 5 سے زیادہ 6 بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنی ہی پڑھوں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص سچا رہا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایسا ہی کیا، تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ عبادت کے سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رہے کہ عبادت میں شدت اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ایسی آئے گی جو عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کثرت پر تعجب کریں گے، بڑے حیران ہوں گے کہ اتنے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہے دراصل اللہ کا حق، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے۔ تو جس بندے کے اندر عبادت کا زوم آ جائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس کو بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خود پسندی اس کے اندر آ گئی تھی کہ جس بنا پر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، کسی اور آبجیکٹ کو نہیں، اور حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں، کیونکہ اس زمین پر جن معبودوں کی پیروی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پیروی ہم اپنے ہی نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کی۔ مثلا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دل کیا چاہتا ہے سوئے رہو، تو ہم اٹھتے نہیں، تو ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی۔ ہمیں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس پکار کو سنتے ہی نہیں اور کامیابی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ یا ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے نفس کی عبادت کی۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی اور کام، کسی جاب، کسی مشغلے، کسی بھی پسند کی چیز میں مشغول ہو کر، ہاں کتنی ہی دنیاوی اعتبار سے شدید ضرورت کے کام میں بھی مصروف ہو کر اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یہ دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی عبادت کیوں کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، یہ دراصل تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے۔ یعنی دنیا میں ان عبادات کی وجہ سے کئی برائیوں سے، کئی قسم کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اس آگ سے بچ جاؤ گے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے، سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ڈرے، ایک الہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 2 معبود نہیں بناؤ، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ تو دور کی بات، ایک سے دوسرا بنانے کی بھی اجازت نہیں، وہ تو صرف وہی ایک معبود ہے، اور مجھی سے تم ڈرو۔ یعنی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور بعض اوقات انسان محبت میں عبادت کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف انسان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہترین قسم کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا،
اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کو پکارے اس پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا اور خالص ہو کر کہا، زبان سے اس کی تصدیق کی، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کس نے یہ کلمہ کہا، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو تمام انبیاء نے مانگی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، شرک کی نفی بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی بات بھی ہے، اور اس کی قدرت کا اقرار بھی ہے کہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے براہ راست کچھ بھی نہیں مانگا گیا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تعریف کا ذکر ہے۔ تو جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ کلمہ صرف زندگی میں نہیں، صرف مشکلات میں نہیں، مرنے والا اگر مرتے وقت پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کلمے پہ موت آنے پر جنت میں داخلہ اور جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ کے ہاں حجت بنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے، اور اس کلمے کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے۔ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور ہر شرک سے نفی کی ہو تو قیامت کے دن یہی ایک کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں گیا بھی تو اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو وہاں سے بالآخر نکال لیا جائے گا، خواہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، لیکن ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام یعنی الالہ، اس کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہوتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا گیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انتہائی غم کی حالت میں تھے، اس وقت جب انہوں نے اسی کلمے کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا، انہیں اس بڑی مشکل سے نجات دی۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اس الالہ کو پکارا، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات دی اور باقی سب مومنوں کو بھی بشارت دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ باقی مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کرب کی حالت میں ہوتے، تکلیف کی حالت میں ہوتے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔
اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ تو جو شخص تنگی اور تکلیف میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر سید الاستغفار میں بھی جب ایک بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، بہت خوبصورت اور حسین تخلیق ہے، موتیوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے، اور اللہ نے اس کو جو حسن دیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا حسن سب کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جس کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے لیے بنایا ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی جو شوق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سجنے، بننے، سنورنے کا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی لپسٹکس کا کیا حال کرتے ہیں، صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے، دیواروں میں بھی لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی۔ تو سجنا، بننا، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھا زیور، یہ عورت کی کمزوری ہوتی۔ ہر عورت کو کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا یا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اگر روزانہ اپنی زیب و زینت کا اہتمام نہ کرے تو خاص خاص مواقع پر ضرور کرتی، اور پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف زیب و زینت کرنے کا شوق نہیں ہوتا، اس کو نمایاں کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ زیب و زینت کس کس کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس کے سامنے نہیں۔ تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس آیت سے متاثر ہو کر تحریر کر دی گئی۔ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اپنی تفسیر لکھیں، لیکن اس کا تو وقت نہیں، سوچا چلے ایک آیت ہی صحیح، بلغوا انی ولو آیہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ بہت دھیان سے، توجہ سے۔ وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی نمایاں نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی رغبت نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اس حکم کی کہیں نہ کہیں جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی مخدوش ہو جائے۔ تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ پیج 3، مومنات کون ہوتی ہیں؟ جو ایمان لانے والیاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والی ہیں، ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والی ہیں، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی بخشش اور بڑا اجر کس کے لیے ہے؟ ان صفات کے حامل مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کیا ارشاد؟ پیج پر يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں، یعنی جو حصے چھپا کے رکھنے کے قابل ہیں، فحش تصاویر اور فحش مناظر نہ دیکھیں، ادھر ادھر تاک جھانک نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ تو یہ حکم ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جسم کے قابل ستر حصے چھپا کر رکھیں۔ باریک اور تنگ لباس، خصوصاً چست پاجامے، سطر ڈھانپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ زنا، بدکاری اور فحاشی سے بچے، بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں، ہم جنس پرستی سے دور رہیں، جانوروں یا مصنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں۔ پھر فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمایاں نہ کریں۔ زینت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جسم کا فگر بھی اور شکل و صورت کی خوبصورتی بھی۔ پھر مصنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور، لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں، نان محرم سے۔ باریک لباس نہ پہنیں، گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ وہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، گویا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہو گئے، یعنی سر خاص طور پر اوپر، سروں کے اوپر مزید بالوں کا جوڑا بنا کے یا اونچے کر کے اس کو اٹھایا ہوا ہو۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا، الا ما ظاہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ کہ ظاہر کی جائے، مثلا چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا، وہ زینت جس کو چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے چادر، گاؤن یا اسکارف وغیرہ۔ جسمانی ساخت میں سے دراز قد یا متناسب جسم ہونا، اس میں بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اب یہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ سیدنا ابن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کالرداء والثیاب، جیسے چادر اور کپڑے۔ چادر جو اوپر کی چادر یا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے، یا جو کپڑے نیچے سے نظر آ جاتے ہیں۔ یاد رہے، زینت ظاہر ہونے اور زینت ظاہر کرنے میں فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ خود کھول دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اتفاق سے ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں۔ خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ کچھ خواتین جب اسکارف پہنتی ہے تو اس کو اتنا زیادہ اس ڈرور کی طرح لپیٹنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ بعض اوقات تو گلے کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سینہ تو پورا کھل جاتا ہے۔ بعض ایک پلو اوپر کر کے نقاب بنا لیتی ہے، ان کا آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی آدھا ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، آدھا نمایاں ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ توجہ کھینچنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے سینے کے حسن کو چھپا کر رکھے مردوں سے، کیونکہ یہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہو وہ نہ اوڑھیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی۔ بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی۔ کیا گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں ان کو نکال لیتی تھی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسکارف اس طرح پہنتے کہ کانوں کا زیور باہر لٹک رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں۔ سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان سب نے اپنے تہ بندوں کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی، یعنی جو نیچے تہ بند ہوتا ہے نا، جو نیچے پہنتے ہیں شلوار کی طرح، تو انہوں نے کیا کیا کہ اور اگر کپڑا نہیں ملا سر کا اس طرح چادر بنانے والا، تو انہوں نے انہیں کو ہی
ذرا صحیح کر کے یعنی اس کے کنارے وغیرہ کاٹ کے اس کو چادر کی شکل دے دی. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے لیے. آگے آ رہا ہے پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کریں، سارا شوق یہاں پورا کریں. ٹھیک ہے، عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی، جتنی کرنا چاہے کریں، جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتے. یا اپنے باپوں کے لیے، باپوں میں کون کون آتا ہے؟ باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اوپر تک آبا و اجداد جو بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے بارے میں فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. تو شوہر کس طرح خوش ہوگا؟ جب آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا لباس کے ساتھ اچھا زیب و زینت، زیور، میک اپ وغیرہ میں ہوں گے. لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں میں اس قدر کھانے کی اسمیل آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے، اور پھر جب شوہر گھر آتا ہے تو اسی حال میں استقبال کرتا ہے. اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا بازار جانا ہوتا ہے تو نہا دھو کے میک اپ وغیرہ کر کے نکل جاتی ہے، کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں، وہ بچے سنبھالے گا، ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں. تو یہ بالکل الٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا. فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے، شوہر کا باپ جیسے سسر، شوہر کا نانا، شوہر کا دادا، شوہر کا پرنانا، شوہر کا پردادا، اوپر تک آبا و اجداد. یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں میں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے نیچے تک سب آ جاتے ہیں. یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے نیچے تک، یعنی ستیلے بیٹے بھی. اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں. یا اپنے بھائیوں کے لیے، سگے بھائی، ستیلے بھائی، رضائی بھائی، تینوں اس میں شامل ہیں. یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، سگے بھائیوں کی اولاد، ستیلے بھائیوں کی اولاد، رضائی بھائیوں کی اولاد، یعنی بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ. یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، سگی بہنوں کی اولاد، ستیلی بہنوں کی اولاد، رضائی بہنوں کی اولاد، یعنی بھانجے، بھانجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ. یا اپنی عورتوں کے لیے، قابل اعتماد اور باکردار عورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، پہلی تابت پیش ہے، ٹھیک کر لیجئے. لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے. بعض اوقات لوگ حق کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو، تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے، یہ بھی درست نہیں. اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے، یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو، پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، لوڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں، لیکن جو گھریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے، ان سے احتیاط برتنی چاہیے. گھریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کرے، جیسے ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، ان کے ساتھ بہت ہنس ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں. مذکورہ والا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں. جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں، یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ، تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمایاں نہ کرے، اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا. یاد رکھیے وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے. اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا. یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام. سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد، یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے؟ نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا. بعض ہوتے ہیں بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں،
اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھکانا نہیں ہوتا، تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا بدھو قسم کا، بے وقوف بدھو جس میں شہوت نہ ہو، بالکل بوڑھا۔ بعض اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں نا، اسپیشل بچے کے جن کو کوئی مینٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جنسی خواہشات سے آری، مخنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو، یہ یاد رکھیے، کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، پھر بھی محتاط رہیں۔ غیر اولی الاربا سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو، یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو، جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ان کو سمجھ نہ ہو۔ ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو، جس دن بچہ ایک ہے نا ماما وہ بہت خوبصورت ہے تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے، یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں، یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہیں، یا ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہیں، یہ بھی اس حکم کے منافی ہے، چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے، یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلیں، یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں۔ جھنکار والی پازیب نہ پہنے، یعنی پاؤں کا زیور ایسا کہ جو چن چن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کرے وہ نہیں پہنے، باہر گھر میں پہن سکتے ہیں۔ آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کرے، یعنی جیسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچیں۔ تیز خوشبو استعمال نہ کریں۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے۔ اسی ضمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام زنا کرتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ تو اس لیے خوشبو کے معاملے میں بھی احتیاط برتے، ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جو پھیل رہی ہو، خصوصاً اگر آپ بازار سے ہو کر گزر رہے ہیں یا مردوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی انٹریکشن ہے، یا گھر میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو محرم نہیں ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، اپنی اصلاح کی ہر ممکنہ کوشش کریں، ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کریں جو پردے کے معاملے میں اب تک ہوتی رہی، آئندہ زندگی کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ دیگر محارم حقیقی چچا اور ماموں بھی محرم ہیں، کیونکہ بھتیجی اور بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ رضائی رشتے بھی نسبی رشتوں کی طرح محرم ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے رضاعت سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا جن کو نسب سے حرام کیا گیا۔ حجاب مسلمان عورت کی شناخت ہے، مسلمان عورت حجاب سے پہچانی جاتی ہے، وہ دوسروں سے الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، بیویاں بیٹیاں اور مومن عورتیں سب کی سب وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، یعنی حجاب کی وجہ سے پہچان لی جائیں، نہ کہ حجاب اتار کے پہچان لی جائیں۔
حجاب اتار کے تو ایک عورت عام عورت کی طرح لگے گی، تو ایذا نہ دی جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایذا کون سی ہے؟ سیکسول ہراسمنٹ، کہ جب عورت کسی مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ مردوں سے بھی خطاب کیا گیا۔ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں، یعنی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر اس کو دوسری طرف پھیر لوں۔ نظر کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، اور نظر ہی عام حادثات کی اصل ہے جو انسان کو پہنچتے ہیں۔ یہ ابن القیم کا قول ہے۔ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ یہ بھی ابن القیم کا قول ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے کتاب میں۔ دل شہوت سے رک جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، علم کے راستے کو شادہ ہو جاتا ہے، دل کو فرحت و خوشی حاصل ہوتی ہے، عقل قوی اور مضبوط ہوتی ہے، دل غم و حسرت سے خلاصی پا لیتا ہے، انسان کی عقل و فراست بڑھتی ہے، دل کو قوت و شجاعت حاصل ہوتی ہے۔ نگاہ جھکانا جہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، سنن نبی داؤد میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، بے شک میں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنا جائزہ لیجئے، کیا یہ احکامات میرے لیے ہیں اور کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کیا میں اپنی نگاہوں اور سطر کی حفاظت کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے خمار یا دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالتی ہوں؟ کیا میں اپنی زینت کو چھپانے کا اہتمام کرتی ہوں؟ یاد رکھیے، ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ ہے، جو علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر بھی ہے۔ نظر کے بارے میں کچھ اشعار ہیں، کل حوادث مبدأها من النظر، تمام حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ یعنی جو عشق و عاشقی کے سلسلے چل پڑتے ہیں اور انسانوں کو بعض اوقات انتہائی بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہتے، اس کی ابتدا نظر سے ہی ہوتی ہے۔ وَمُعْظَمُ النَّارِ مُسْتَصْغَرُ الشَّرَرِ، اور چھوٹی چنگاری سے بھی زبردست آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ نظر فابتسامۃ فسلام، پہلے نظر پھر مسکراہٹ پھر سلام، فکلام فموعد فلقاء، پھر بات چیت پھر ملاقات کا وعدہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کی نافرمانی میں انسان جا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان عطا کرے، حیا عطا کرے اور اس حکم پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخری صفحے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور کیا کریں؟ آگے بھی پہنچائیں۔ صرف اپنے آپ کو بچانا کسی شر سے، کسی نقصان سے کافی نہیں۔ اس کا ایک محرک یہ بھی تھا اس چھوٹے سے پمفلٹ کو لکھنے کا، کہ بہت دفعہ مجھے خود یہ سننے کو ملا، بتایا گیا کہ کہاں ہے قرآن میں پردے کا حکم۔ آپ اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں کولیگ سے بات کریں تو کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو کوئی نہیں پردے کا حکم، یہ تو تم لوگوں نے خود ہی گاؤں سکارف چڑھا لی ہے۔ تو اگر یہ چھوٹی سی کتاب آپ کے پاس ہوگی تو فوراً دلیل نکالنا آپ کے لیے آسان ہو۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آپ کی وجہ سے اگر ایک خاتون بھی اپنے اس حکم پر عمل کر لیتی ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کم از کم 2 لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کتاب ضرور پڑھ لیجیے۔ استاذہ، ایک بات دل میں آ رہی تھی، ایک پیج نمبر اس پہ ہے نا کہ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد، تو جیسے اس میں سارے فوائد لکھے ہوئے کہ دل میں نور ہوتا ہے اور علم کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، غم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، عقل قوی ہوتی ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، جہنم سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک راستہ کھول کے نا نظر کو بہکانے والا شیطان نے ہمارے لیے کتنے راستے بند کر، تو اس پہلا جو راستہ ہے اس کو وہی اگر ہم بند کر دینا تو ہم پھر آگے انشاءاللہ یہ سارے راستے خود بخود کھل۔ بالکل، اور اس میں آپ دیکھیے کہ
بہت سی ایسی خواتین کے مسائل، بہت سی لڑکیوں کے مسائل، اچھی بھلی سمجھدار لڑکیوں کے مسائل، اور خصوصاً اب موبائل کی وجہ سے اور ویڈیو چیٹنگ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور تصویر کا اتنا فتنہ عام ہے کہ ہر چیز ہی کی تصویر بن بن کے شیئر کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور بعض اوقات انسان ایسے فساد میں جا پڑتا ہے کہ اس کی عقل پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس میں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی، نہ کسی دین کی، اور نہ کسی اور کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے اور لڑکیوں کو اس فتنے سے بچایا جائے. جی ستیلے بھائی محرم ہوتے ہیں. نمازوں میں خشوع کا مسئلہ ہر ایک کو رہتا ہے، تو نگاہ کی حفاظت سے نمازوں میں بھی خشوع آتا ہے. کوشچن ہے جیسے سعودی عرب میں وہ لوگ آنکھوں کا بھی پردہ کرتے ہیں، اور یہی ہے کہ آپ نے جیسے آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ لٹکایا جائے کپڑا. تو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آنکھ کا پردہ وہ پٹا اس طرح کرتے کہ آنکھوں تک آتا ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ان کا جو گاؤن ہے وہ پاؤں کے نیچے تک ہوتا ہے، کیا یہ حل؟ جی گاؤن نیچے تک ہونا چاہیے، ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. اور ابھی یہ کو جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. جی تو آنکھ کا پردے میں آپ کیا کہتے ہیں جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں؟ جی جتنا انسان اپنے آپ کو ڈھانک سکے اتنا ہی بہتر ہے. مطلب وہ لوگ اللہ جو ہے اوپر کر کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی دیکھیے ہمارے یہاں بھی جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو اس وقت جو نقاب ہوتا تھا وہ پورے جارجٹ کے کپڑوں کا وہ نیچے ڈالتے تھے. میں خود اب یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو میرے اپنے نقاب اسی طرح کا لگا ہوا تھا، اور جو ینگ ٹیچرز ہوتے تھے ان کی کلاس میں پورا ڈال کے بیٹھتی، سامنے نہیں دیکھتی. یہ پیج نمبر 4 پہ نا لاسٹ میں ہے، یا غضضن من ابصارہن، بالکل لاسٹ میں، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. یہ مجھے تھوڑا سا یعنی یہ حدیث ہے نا جس میں بہت سی چیزوں کے روکنے کی بات ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہنے. ہاتھوں کو روکے رکھو شر سے، کسی